الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، فقہ الصلاۃ اس کے تعلق سے ہم نے ابھی گزشتہ دنوں سبق کا آغاز کیا اور نیت نماز کے تعلق سے گزشتہ درس میں ہم نے چند باتیں سماعت فرمائی. نماز کی نیت کر لینے کے بعد انسان کو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونا ہے، جس کو ہم استقبال قبلہ بھی کہہ سکتے ہیں. استقبال قبلہ آج کا یہ سبق کا عنوان ہے. آئیے اس سلسلے میں چند باتیں یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے کتاب نماز سے پہلے قبلہ معلوم کرنا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، یہاں پر ارکان کا لفظ ہے. دیکھیے ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ رکن یا ارکان یہ عبادت کی اندر کی چیز ہے، اور نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کو ہم صلاۃ کہہ سکتے ہیں یا نماز کہہ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ تکبیر تحریمہ سے پہلی یا تکبیر تحریمہ سے پہلے ادا کی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو ارکان نہیں بلکہ شرط کہیں گے. ہم قبلہ رخ ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے. یہاں پر اس کی تصحیح کر لیں، جیسا کہ حدیث میں ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة رواه البخاری. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. پھر اللہ تعالی نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا. یہاں پر دیکھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جب نماز فرض کی گئی اس وقت جو حکم تھا وہ یہ کہ بیت المقدس کی جانب کیا ہے، قبلہ رخ ہو کر یا اپنے چہرے کو کر کے نماز پڑھا جائے. اور تقریباً 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب چہرہ کر کے نمازوں کو ادا کیا، جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. اور غالباً عصر کی نماز تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہی حالت میں اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا. اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ سفر میں ہوں
یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ قبلہ کدھر ہے، اور قبلہ کو آپ تلاش کر رہے ہوں لیکن قبلہ نہیں مل پا رہا ہے، اور آپ نے اپنی کوشش بھر قبلہ تلاش کرنے کے بعد ایک جانب چہرے کر کے نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اور اگر درمیان میں کسی نے آپ کو آ کر ٹوک دیا، درمیان میں کسی نے آ کر آپ کو آگاہ کیا کہ قبلہ فلاں جانب ہے، تو فوراً آپ کو قبلہ رخ ہو جانا چاہیے، قبلے کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ جانے انجانے میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہو پا رہے ہیں اور غلط سمت میں آپ نے نماز ادا کر لی، نماز کے بعد اگر کوئی خبر دیتا ہے یا نماز کے بعد یہ چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ فائدہ میں دیکھیے، نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ ہونا نماز کی شرط ہے نا، رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تصحیح کر لیں گے آپ لوگ، کریکشن کر لیں گے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ انسان چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، جہاں تک ہو سکے قبلہ کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی نماز شروع کرنی چاہیے۔ ہر جگہ، چاہے سفر میں آپ کہیں گئے ہوئے ہوں، ہے نا، تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اگر آپ سواری میں ہیں، پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، اور قبلہ آپ کو معلوم بھی ہو رہا ہے کہ فلاں جانب قبلہ ہے، لیکن آپ کو سہولت میسر نہیں ہے، آپ اس جانب رخ کرنے کی استطاعت اور پوزیشن میں نہیں ہیں، تو جس جانب آپ کو پوزیشن مل رہا ہے، جس جانب آپ کو سہولت ہو رہی ہے، اس جانب کر کے آپ کیا ہے، رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہاں پر آپ معذور ہیں، یہاں پر آپ معذور ہیں، آپ گاڑی کے رخ کو تو نہیں پھیر سکتے ہیں، گاڑی کی سیٹ کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اگر وقت پر نماز آپ کو مل رہی ہے اور حالات اگر اس طرح نہیں ہیں اس طرح کے آج ہمارے یہاں کے حالات ہیں کہ آپ عبادتوں کو، اسلامی شعائر کو علی الاعلان کیا ہے، ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو جہاں پر اس طرح کی سہولت ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیا ہے، نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو قبلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ قبلہ رخ نہیں ہو پا رہے ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے جی، سترے کا اہتمام۔ سترہ کسے کہتے ہیں جی؟ سترہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے نمازی یا ایک مصلی نماز کے وقت اپنے سجدہ گاہ کے سامنے رکھتا ہے۔ سترہ پردہ کہہ سکتے ہیں، اوٹ کہہ سکتے ہیں، آڑ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سترے کا اہتمام کرنا، تو نماز سے پہلے سترے کا اہتمام کرنا بہت اہم ہے۔ حدیث رسول ملاحظہ ہو، اگر کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے، ورنہ اگر سترے کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے پاس سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کے نماز میں کیا ہے، خلل واقع ہو جائے گی، خلل واقع ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے کہا کہ اس کو کیا ہے، جو اگر نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا ہے تو اس سے جھگڑا کرے یا اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی الا الى سترة ولا تدع احدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، رواہ ابن خزیمہ بسند صحیح۔ کس کا مائک آن ہے؟ آف کر لیں اس کو۔ امام ابن خزیمہ نے اپنے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، سترہ کا اہتمام کیے بغیر نماز نہ پڑھو، اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دو۔ سمجھ رہے نا؟ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہ رہا ہے، جانے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، ہے نا، اگر
انٹینشنلی ہو یا غلطی سے کیا گزر رہا ہو تو اس کو گزرنے نہ دو. اگر وہ انکار کرے تو اسے سختی سے روکو. سمجھ رہے نا جی؟ اگر کوئی زبردستی گزرنا چاہ رہا ہے تو اس کو زبردستی آپ بھی اپنے ہاتھ سے کیا ہے روکنے کی کوشش کرے. یقیناً اس کے ساتھ شیطان ہے. یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری حدیث دیکھیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها رواه ابو داود بسند صحیح. یہ دوسری حدیث سترے کے تعلق سے جس کو امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے اور قریب میں سترا رکھ کر نماز پڑھے. سمجھ رہے نا؟ اپنے قریب میں اپنے سامنے سترا کو رکھ کر نماز پڑھے. ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مصلی یا ایک نمازی جب نماز کا اہتمام کرے تو وہ سترے کا اہتمام کرے. سمجھ رہے نا؟ سترے کا اہتمام کرے. تو فائدہ میں دیکھیے سترا ہر اس چیز کو کہیں گے جسے انسان نماز کے وقت اپنی سجدہ گاہ کے سامنے رکھے یا نصب کرے یا گاڑ دے یا نہیں تو اپنے سامنے رکھے. جیسے دیوار ہے، ستون ہے یا لکڑی اور نیزہ وغیرہ. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں ہم. چیئر ہے، ٹیبل ہے، اس کے بعد پانی کا بوتل ہے، سفر میں ہے آپ بیگ رکھ سکتے ہیں. جو بھی ایک ہاتھ کی اونچائی کی جو بھی چیز ہے اس کو کیا ہے آپ سامنے رکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے الغت سترہ کی اونچائی میں کم سے کم ایک ہاتھ کا رہنا چاہیے. اسے سجدہ کی جگہ سے تھوڑا آگے ہونا چاہیے اس طور پر کہ سجدے کی جگہ اور سترے کے بیچ سے ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ سترہ ہم ہر چیز کو رکھ سکتے ہیں آڑ بنا کر جو کم از کم کیا ایک ہاتھ لمبا ہو. ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تو ان چیزوں میں سے جو آپ کو میسر ہو ان چیزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں. ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ رکھنے کے بعد دوری کتنی ہونی چاہیے جی؟ جہاں آپ کی پیشانی سجدے کے لیے آپ لگاتے ہیں وہاں اور سترہ جو ہے وہاں سے کم از کم ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کیا ہے وہ گزرنے کے قابل ہو، اتنی وسعت یا اتنی جگہ وہاں پر ہو. سمجھیے ایک بالشت، سمجھیے ایک بالشت یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے اتنی جگہ بھی اگر چھوڑتے ہیں تو کافی ہے وہاں پر. سمجھ رہے نا؟ اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی تو کیا سترہ رکھنا واجب ہے کیا جی؟ سترہ رکھنا دیکھیے واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم سترہ نہیں رکھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. جس طرح ہم نیت نہیں کریں گے یا قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس طرح نہیں ہے کہ بغیر سترہ کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی لیکن کیا ہے چونکہ آپ کے نماز میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، نماز کے خشوع اور خضوع میں کوئی اڑچن نہ پیدا ہو، اس لیے کیا ہے یہاں پر آپ کو سترہ کے رکھنے کا اہتمام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ اچھا اگر سترہ آپ رکھے ہیں اور اگر کوئی شخص گزر جائے آپ کے سامنے سے تو کیا آپ کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہے سترہ رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، سمجھ رہے نا؟ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور اس تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان جاتا کہ اس کے عوض میں گزرنے کی وجہ سے کتنی بڑی سزا ہے اور کتنی بڑی وعید ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا کہ وہ 40 لفظ 40 کا تذکرہ ہے، ان کے 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے وہاں پر ٹہرنے کے لیے کیا ہے وہ گوارا کر لیتا، گزرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی ایک آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ اگر نمازی کے سامنے سے میں گزروں گا تو کتنی بڑی سزا ہے اور کتنی وعید ہے، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں اس کے سامنے سے نہ گزروں، بلکہ میں 40 سالوں تک یا 40 دنوں تک یا 40 مہینے تک کیا ہے میں یہیں پر ٹہر کر رہوں۔ صرف 40 کا لفظ ہے، راوی کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم ہو سکی یا میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینے کیا کہا یا 40 سال کہا، لیکن لفظ 40 کا تذکرہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو انسان کو چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ نے سترہ کا اہتمام نہیں کیا، اور اگر بالغ عورت ہے نا، کتا اور گدھا اگر گزرتا ہے تو آپ کی نماز پھر کیا ہے باطل ہو جائے گی۔ ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی گزرتا ہے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو گزرنے والے کے تعلق سے کیا ہے سخت وعید ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ایک نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو کیا ہے روکنے کی کوشش کرے، اور ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، احتیاط برتے کہ نمازی کے سامنے سے وہ نہ گزرے۔ اب آئیے جی، تو انفرادی طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ سترے کا اہتمام کرے گا، تو اور اگر جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ تو یہاں پر دیکھیے عنوان قائم کیا گیا، امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے نا۔ اگر امام صاحب اگر سترہ کا اہتمام کر لیتے ہیں تو تمام مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، سمجھ رہے نا؟ تمام مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ ہر ایک نمازی کو، ہر ایک مصلی کو انفرادی طور پر کیا ہے سترہ رکھنے کا یا سترہ کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیے امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے۔ امام اگر سترے کا اہتمام کرتے ہیں تو تمام مقتدی چاہے 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، 100 ہو، ہزاروں پر ہوں، تمام مقتدیوں کے لیے یہ سترہ کافی ہو جائے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے، الگ سے مقتدیوں کو سترہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ جب بات الگ سے ہر ایک مصلی انفرادی طور پر انڈیویزول کیا ہے اپنا اپنا سترہ نہیں لگائے گا، نہیں رکھے گا۔ حدیث میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے، کھلے میدان میں، عید گاہ میں، ہے نا، صحرا میں جب تشریف لے جاتے عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو چھوٹا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ ایک نیزہ رہتا ہے نا، جس کو کیا ہے اپنے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر امامت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر سامنے کیا ہے اس کو نصب کر دینے کا، اس کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ جب گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر مدینے سے باہر کسی صحرا میں، کسی میدان میں کیا ہے نماز ادا کرتے تو وہاں پر سترے کا ضرور اہتمام کرتے تھے۔
سمجھ لینا. اور کیا ہے، ایک نیزہ اپنے سامنے گاڑنے کا حکم دیا کرتے تھے. اسی طرح دوران سفر بھی ایسا کرتے تھے. اور سفر کے دوران، سفر میں ہے، جنگ کے حالت میں ہے، یا کئی اور سفر میں ہے، تو اس کا ضرور اہتمام کرتے تھے، کیونکہ صحرا ہوتا تھا، چٹیل میدان ہوتی تھی، چٹیل میدان ہوتا تھا ایک دم، جہاں پر کوئی درخت نہیں، ہاں، کوئی ایسا سترے کا اہتمام نہیں. تو ضرور بھی ضرور کہ آپ اپنے ساتھ نیزہ وغیرہ رکھتے تھے، اور ہر نماز کے وقت کیا اس کو اپنے سامنے نصب کرتے تھے، گاڑتے تھے. مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی. برچھا وہی نیزے کے ٹائپ کا چیز ہے نا، تیر کے مانند کی چیز ہے. تو جو خلفاء راشدین وغیرہ گزرے ہیں، جو عمرا گزرے ہیں، وہ لوگ بھی کیا ہے، ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ سترے کا اہتمام کے لیے اس چیز کو ساتھ رکھا کرتے تھے. اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو فوراً اس کو اپنے سامنے رکھ کر کیا ہے، سترہ کا اہتمام کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہاں فائدہ میں دیکھیے، جب انسان باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، لیکن انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے ہر ایک مصلی کو اپنے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم نے یہ بات بتائی آپ کو بارہا کہ اگر مصلی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو امام کا سترہ ہی تمام مقتدیوں اور تمام مصلیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابھی چھوٹے بچے تھے جی، وہ بالغ نہیں ہوئے تھے یا بالغ ہونے کے قریب تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر آیا، ہے نا، میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور کیا ہے، گدھی کو ادھر چرنے چھوڑ دیا، اور میں صفوں کے درمیان سے داخل ہو کر کیا ہے، صف میں جا کر مل گیا. تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، کسی نے مجھے کوئی ٹوکا روکا نہیں، کسی نے مجھے کوئی ملامت نہیں کیا. تو یہاں پر اس حدیث کو لا کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکھ کر نماز ادا کر رہے تھے، ہے نا. اور یہاں پر اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ کوئی دیوار وغیرہ بھی نہیں تھی سامنے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکھ کر نماز ادا کر رہے تھے، اور بقیہ مصلی جو تھے، صحابہ اکرام تھے، وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب کیا ہے، وہ آئے اور صفوں کے درمیان میں داخل ہو کر کیا ہے، صف میں جا کر مل گئے، تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سترہ تھا وہ تمام مصلیوں کے لیے کافی ہو گیا تھا. تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے جی کہ اگر امام سترہ کا اہتمام کرتا ہے تو ہر مقتدی کو پھر سترہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے. اس کے بعد دیکھیے جی، فرض نماز کے لیے اقامت کہنا. فرض نماز کے لیے اقامت کہنا مرد حضرات کے لیے ایک مستحب اور افضل کام ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مرد حضرات کے لیے اقامت کہنا ایک مستحب اور افضل عمل ہے. خواتین کے لیے یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے، ہے نا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه الا الاقامه رواه البخاری ومسلم. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں. ان یشفع، دو مرتبہ اذان ہوتی ہے نا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اسی طرح دو مرتبہ کیا ہے، اذان کے کلمات کو کہا جاتا ہے. اور اقامت کے کلمات کو ایک مرتبہ کہنا ہے. اقامت میں کس طرح؟ تو اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دیکھیے یہ سارے جو اذان کے کلمات ہیں، اس کو اذان میں کیا ہے، دو مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن اقامت میں ایک مرتبہ، سوائے قد قامت الصلاح کے. قد قامت الصلاح جو ہے نا، کہ تحقیق کے نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کو صرف کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ کہنے کا حکم دیے.
تو اقامت کے کلمات کیا ہیں جی؟ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ دیکھیے سب کلمات ایک ایک مرتبہ ہے، لیکن قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح دیکھیے یہ دو دو مرتبہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 499 میں یہ الفاظ کیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے اقامت کے کلمات کے سلسلے میں۔ فائدہ میں دیکھیے، اقامت کہنے کے دو طریقے ہیں۔ اقامت کے کلمات کو ایک ایک بار کہا جائے، اقامت کے کلمات کو دو دو مرتبہ یعنی اذان کی طرح کہا جائے۔ سمجھ رہے نا؟ دونوں طرح کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہا جائے اور دو دو مرتبہ کہا جائے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں کیا بات یہاں پر بتائی گئی کہ اقامت کو ایک ایک بار کہنے والی روایات زیادہ صحیح ہیں، اور یہی اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین عظام، علماء امت اور ائمہ دین رحمہم اللہ کا مسلک رہا ہے، جو بلا شبہ اولا اور افضل ہے۔ تاہم اقامت کے کلمات کو اذان کی طرح دو دو بار کہنا بھی جائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی 502 نمبر حدیث میں ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ جانا کہ اقامت کے کلمات کو کیا ہے، دو دو مرتبہ کہہ بھی سکتے ہیں اور ایک ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن راجح قول جو کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل رہا ہے، جس پر امت کے بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا کا عمل رہا ہے، جن کا مسلک رہا ہے، وہ یہی کہ اقامت کے کلمات کو کیا ہے، ایک ایک مرتبہ کہا جائے، اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہا جائے۔ لیکن دو دو مرتبہ کہنے کے تعلق سے بھی سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے 502 نمبر کی حدیث، اس میں ابو محذورہ سے جو مروی روایت ہے، اس میں کیا ہے، دو مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ لیکن بہتر اور اولا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ایک مرتبہ اقامت کہے۔ اقامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب دینا فائدے سے خالی نہیں کہ جماعت کے لیے اقامت کو کہے اذان دینے والا یا کوئی دوسرا شخص، کون کہے، اذان دینے والا یا دوسرا شخص؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ سوال پیدا کیا گیا، یہ سوال آیا کہ جو مؤذن ہوتے ہیں یا جو اذان دیتے ہیں، کیا نماز کے لیے اقامت وہی کہیں گے یا کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کے بابت ایک بہترین بات لکھی ہے کہ اذان ایک کہے اور اقامت دوسرا کہہ لے تو اس کے جائز ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو جامع ترمذی ہے نا جی، سنن ترمذی، اس کی مشہور شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے شارح ہیں، لکھنے والے ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ۔ مبارک پور یہ ہمارے یو پی کا ایک مشہور شہر ہے، اور یہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی کے نام سے۔ تو تحفۃ الاحوذی میں یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597 اور 98 میں یہاں پر حوالہ کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مؤذن ہے، اگر کوئی اذان دیتا ہے، وہ اقامت کہہ بھی سکتا ہے، وہ اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اگر اقامت کہنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اذان کوئی ایک شخص کہے اور کوئی دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک سوال آپ لوگوں کے تعلق سے، کیا خواتین بھی اقامت کہیں گی کیا؟ تو بہتر اور اولا اور افضل یہی ہے کہ اقامت کے بغیر نماز پڑھ لیں، اور اگر اقامت کہیں بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور
علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت جو ہے یہ مردوں کے لیے مشروع ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، مرد حضرات کے لیے ایک مستحب اور افضل عمل ہے، افضل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صفوں کی درستگی، جب آپ نے نماز کی نیت کر لی اور جب آپ نے استقبال قبلہ کر لیا، قبلہ کی طرف رخ کر لیا اور پھر اقامت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تو اب صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے جی، کیونکہ صفوں کی درستگی ہی سے ہماری نماز کی تکمیل ہے، ہماری نماز کی درستگی ہے، سمجھ رہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہے نماز کے لیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہا گیا کہ یہ ضروری امر ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں درست کرواتے تھے۔ تو ایک امام کو یہاں پر جو بات بتائی گئی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک امام کو چاہیے کہ اپنے جو پیچھے نماز ادا کر رہے جو مقتدی ہیں، جو مصلی ہیں، ان کے صفوں کی درستگی کا خیال رکھے وہ۔ اور اگر کہیں صف ٹیڑھی ہے، صف میں کوئی کجی پائی جا رہی ہے، صف کے دوران اگر کوئی خالی جگہ ہے، تو ایک امام کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، ان چیزوں کو درست کروائے، ان چیزوں کے تعلق سے لوگوں میں کیا ہے، بیداری پیدا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ جب امام کی حیثیت سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی امامت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ کیا ہے، نماز کے لیے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواہ البخاری۔ یہ روایت امام بخاری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، تم اپنی صفوں کو درست رکھو، ہے نا۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، فإنی اراکم، بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنے پیٹھ کے پیچھے سے، اپنے پیچھے سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، سمجھ رہے نا۔ اس لیے تم کیا ہے، اپنے صفوں کو درست رکھو۔ یہاں پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، غیب کیا ہے، غیب کا علم تھا۔ دیکھیے ایک آدمی سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے کے کیا ہے دیکھ رہا، یہ ساری کی ساری چیزیں وحی الہی کے ذریعے ہوا کرتی تھی، سمجھ رہے نا۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتاتے تھے۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا دیتا تھا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے اپنے کندھے کو اور اپنے قدم کو کیا ہے، یلزق، ملا کر رکھتا تھا، چپکا کر رکھتا تھا۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہے نا، اور ہم میں کا ہر ایک ملا دیتا تھا، ہے نا، چپکا کر رکھتا تھا ایک دم اپنے کندھے کو اپنے بازو والے کے کندھے سے، اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی اپنے بازو والے کے قدم سے۔ فائدہ میں دیکھیے صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 433 میں یہ روایت ہے، سمجھ رہے نا۔
صفوں کی درستگی دراصل نماز کی تکمیل ہے، نماز کی درستگی ہے، اس لیے سب بندے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور نمازیوں کو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو صفوں کی درستگی بھی یہ بہت ہی اہم چیز ہے نماز کے کیا ہے، درستگی کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے، نماز کے ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔